رب کو منا گئے جو بند کے ستارے دنیا پہ چھا گئے ہیں جو بند کے ستارے. حضرت زکریا صاحب کی زبانی سنتے ہیں. کہتے ہیں حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک مجنون شخص ہے, لڑکے اس کو ڈھیلے مار رہے ہیں. مجنون یعنی پاگل, جیسے ہمارے یہاں مجذوب, جس کو مجذوب ہمارے یہ ایسے لوگ مجذوب کہتے ہیں, مار رہے ہیں. میں نے ان لڑکوں کو دھمکایا. وہ لڑکے کہنے لگے, وہ لڑکوں نے کہا کہ یہ شخص یوں کہتا ہے کہ میں خدا کو دیکھتا ہوں. میں اس کے قریب گیا, میں کہتے ہیں کہ یہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں خدا کو دیکھتا ہوں, اس لیے ہم اس کو پتھر مار رہے ہیں. وہاں بھی رہے ہوں گے وہ بچے شروع ہی سے, ہے کہ نہیں, جو یہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت میں پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نور ان یرا, وہ تو ایک نور ہے, وہ کہاں سے دکھائی دے گا جس کو انبیاء نہ دیکھ سکے. ان کے بارے میں یہ پاگل لڑکوں نے کہا یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اس لیے ہم اس کو پتھر مار رہے ہیں, ہے کہ نہیں. تو میں وہی کہا وہ وہاں بھی رہے ہوں گے, نبیوں یہی عقیدہ رکھتے رہیں گے کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھتا ہے. شبلی کہہ رہے ہیں میں اس کے قریب گیا تو وہ کچھ کہہ رہا تھا. میں اس کے قریب گیا تو وہ کچھ کہہ رہا تھا. میں نے غور سے سنا, میں نے اس پاگل کے پاس جا کے غور سے سنا تو وہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ تو نے بہت اچھا کیا کہ ان لڑکوں کو مجھ پر مسلط کر دیا. تو نے بہت اچھا کیا کہ ان لڑکوں کو مجھ پر مسلط کر دیا. میں نے کہا کہ یہ لڑکے تجھ پر ایک تہمت لگاتے ہیں کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. کہنے لگا کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا سوچیں, جس کو یہی خبر نہیں کہ وہ لڑکے کیا کہتے ہیں, صرف پتھر مار رہا ہے تہمت, اس کو کیا خبر, پاگل مجنون. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یہ کہتے ہیں کہ تم خدا کو دیکھنے کے مدعی ہو, یعنی دعویٰ کرتے ہو. یہ سن کر اس نے ایک چیخ ماری اور یہ کہا شبلی, اس کو پتا بھی ہو گیا پاگل کو کہ یہ بات کرنے والا میرے پاس آنے والا شبلی ہے. دیکھنا غیب کا کہاں کہاں اعترافات ہو رہے ہیں. شبلی اس ذات کی قسم جس نے اپنی محبت میں مجھ کو شکستہ حال بنا رکھا ہے اور اپنے قرب و بود میں مجھ کو بھٹکا رہا ہے, اگر تھوڑی دیر بھی وہ مجھ سے غائب ہو جائے. بریکٹ میں حضرت زکریا صاحب اور تشریح کر رہے ہیں, پنچ پہ پنچ مار رہے ہیں اور وضاحت کر رہے ہیں تبلیغی جماعت والوں کے لیے. کیا بریکٹ میں لکھ رہے ہیں یعنی حضوری حاصل نہ رہے, حضوری حاصل نہ رہے تو میں درد فراق سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں. یہ کہہ کر وہ مجھ سے منہ موڑ کر یہ شعر پڑھتا ہوا چلا گیا, بھاگ گیا کہ خیالک فی عینی و ذکرک فی فمی و مثواک فی قلبی فأین تغیب. تیری صورت میری نگاہ میں جمی رہتی ہے, تیرا ذکر میری زبان پہ ہر وقت رہتا, تیرا ٹھکانہ میرا دل ہے, بس تو کہاں غائب ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اس پاگل کے دل میں ٹھکانہ بنائے ہوئے تھا. حضرت زکریا صاحب یہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں حقہ مارو, تمہارا بھی ایک شان آئے گا, یہی آئے گا کہ تم بھی اسی طرح مجنون پاگل اللہ کے فراق میں ہو جاؤ گے اور تمہیں بھی ہر جگہ اللہ نظر آئے گا, نعوذ باللہ. اور اس طرح کے دعوے میں نے پیچھے بتلائے ہیں کہ سہارنپور کے ایک شاہ عبد الرحیم صاحب تھے, ان کے بارے میں زکریا صاحب نے لکھا ہے فضائل نماز کے اندر, فضائل نماز ہی کے اندر لکھا ہے کہ وہ ہفتوں پیشاب پیخانہ نہیں چاہتے تھے کیونکہ انہیں ہر جگہ اللہ کے انوار ہی نظر آتے تھے. نعوذ باللہ. صحابہ کرام کو یہ درد یہ فراق نہ ملے. حضرت ابو بکر تو میدان جہاد میں جائیں, عمر فاروق اعظم خالد طلحہ زبیر میدان جنگ میں جا کے اپنے بازو کٹائیں, اپنے سینوں پہ گولیاں کھائیں, انہیں اللہ ہر جگہ نظر نہ آئے. ان مجنوں کو پاگلوں کو اللہ نظر آتا ہے ہر جگہ سے, نعوذ باللہ. اور اللہ ان کے دل میں اللہ کہہ رہا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى, اللہ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, اس کی مسند عرش ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے دل میں بیٹھا ہوا, نعوذ باللہ. ان کے ان پیخانے اور پیشاب کے پوتڑوں میں اللہ نعوذ باللہ گھسا ہے, ان کے ناپاک دلوں میں. کیا ہے یہ, کیا عقیدہ بتایا جاتا ہے, یہ ہمیں بتایا جائے اور سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین, آپ نے فضیلت الشیخ معراج ابانی صاحب کی زبانی فضائل اعمال کے واقعے پر اعتراض کو سنا. ہم انشاءاللہ ان کے اعتراض کا تفصیلاً جائزہ بھی لیں گے اور جواب بھی دیں گے. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر صفحہ نمبر 689 پر ذکر کی فضیلت میں ضمناً ایک واقعہ نقل کیا.
مولانا زکریا رحمتullah لکھتے ہیں اللہ جل شانہ کے ایسے بھی بندے ہیں جن کو کسی وقت بھی غفلت نہیں ہوتی. آگے اب حکایت بیان کر رہے ہیں مولانا زکریا رحمتullah علیہ. حضرت شبلی رحمتullah فرماتے ہیں میں نے ایک جہاں دیکھا کہ ایک مجنون شخص ہے, لڑکے اسے ڈھیلے مار رہے ہیں, لڑکے اسے ڈھیلے مار رہے ہیں. میں نے ان کو دھمکایا. وہ لڑکے کہنے لگے کہ یہ شخص یوں کہتا ہے میں خدا کو دیکھتا ہوں. میں اس کے قریب گیا تو وہ کچھ کہہ رہا تھا. میں نے غور سے سنا تو وہ کہہ رہا تھا تو نے بہت ہی اچھا کیا کہ ان لڑکوں کو مجھ پر مسلط کر دیا. میں نے کہا کہ لڑکے تجھ پر ایک تہمت لگاتے ہیں. اب اس پہ غور کریے گا. میں نے یعنی شبلی رحمتullah علیہ نے یہ جملہ کہا کہ یہ لڑکے تجھ پر ایک تہمت لگاتے ہیں, تہمت لگاتے ہیں, الزام لگا رہے ہیں. یعنی شبلی رحمتullah علیہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ تہمت ہے بچوں کی, تبھی تو یہ جملہ استعمال کیا. کہنے لگا کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ تم خدا کو دیکھنے کے مدعی ہو. یہ سن کر اس نے ایک چیخ ماری اور یہ کہا. اب دیکھیے یہاں پر بھی یعنی اس مجنون نے اقرار نہیں کہ ہاں میں دیکھتا ہوں, بلکہ جب اس نے سنا تو اس نے چیخ ماری اور یہ کہا شبلی اس ذات کی قسم جس نے اپنی محبت میں مجھ کو شکستہ حال بنا رکھا ہے اور اپنے قرب و بعد میں مجھ کو بھٹکا رکھا ہے, اگر تھوڑی دیر بھی وہ مجھ سے غائب ہو جائے یعنی حضوری حاصل نہ رہے. یعنی مولانا زکریا ہم تو وضاحتی جملہ لکھ رہے ہیں, میرا جو بنی صاحب اس کو پنچ قرار دیں, ہم آگے انشاءاللہ جواب دیں گے. یعنی حضوری حاصل نہ رہے تو میں درد فراق سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں. یہ کہہ کر وہ مجھ سے منہ موڑ کر یہ شعر پڑھتا وہ بھاگ گیا. خیال کا فی عینی و ذکر کا فی فمی و مثوا کا فی قلبی فعین تغیبو. ترجمہ تیری صورت میری نگاہوں میں جمی رہتی ہے اور تیرا ذکر میری زبان پر ہر وقت رہتا ہے. تیرا ٹھکانہ میرا دل ہے, بس تو کہاں غائب ہو سکتا ہے. یہ مولانا زکریا حمد نقل کیا. اچھا یہاں پر جو ایک جملہ ہے کہ مجنون کا شبلی, میرا یہ بانی صاحب فوراً علم غیب کا جو ہے دعوت ٹھوک دیتے ہیں کہ دیکھو علم غیب کے قائل ہیں. ہم اس اعتراض کا بار بار کئی ویڈیو میں جواب دے چکے ہیں. ہم اس کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے کہ یہ فضول اعتراض ہے. کسی کا نام لے لینا اس کا مطلب بھی نہیں ہوگا کہ یہ سامنے والا جو ہے علم غیب جانتا ہے. آئیے ذرا ہم اب آپ کے سامنے اسلاف کے کچھ حوالے جات پیش کرتے ہیں, اسلاف کے علماء کے جنہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے یا اس طرح کا واقعہ نقل کیا ہے. سب سے پہلے امام یعفی رحمتullah علیہ جن کی وفات 768 ہجری میں ہوئی, ان کی کتاب روض الریاحین سے پیش کرتے ہیں. روض الریاحین واقعہ نمبر 36 صفحہ نمبر 64 اور اردو ترجمہ ہے نزہۃ البساتین روض الریاحین کا صفحہ نمبر 81 واقعہ نمبر 36. اب آئیے ذرا ہم روض الریاحین سے یہ واقعہ پڑھ کر سنا دیتے ہیں آپ کے سامنے. شبلی رحمتullah فرماتے ہیں ایک دن راہ میں نے ایک مجنون کو دیکھا کہ لڑکے اس کے پیچھے ڈھیلے یعنی پتھر مارتے ہیں اور اس کا سر اور منہ مارے پتھروں کے لہولان کر رکھا ہے. میں ان لڑکوں کو دھمکانے اور الگ کرنے لگا تو وہ لڑکے بولے اے شیخ ہم کو ہمارے حال پر چھوڑ دے, ہم اسے قتل کریں گے, یہ کافر ہے. میں نے پوچھا اس میں کفر کی کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہ اس بات کا مدعی ہے میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہوں اور اس سے باتیں بھی کرتا ہوں. میں نے لڑکوں سے کہا ذرا ٹھہرو. میں اس کے پاس آیا, دیکھا تو کچھ ہنس ہنس کر کہہ رہا ہے. میں نے پاس جا کر غور سے سنا تو اسے یہ کہتا پایا یہ جو کچھ آپ سے صادر ہوا ہے نہایت بہتر ہے. مجھ پر آپ نے ان لڑکوں کو مسلط کر دیا ہے کہ مجھ پر پتھراؤ کر رہے ہیں. میں نے پوچھا بھائی لڑکے تیرے ذمے کچھ تہمت لگاتے ہیں. کہا شبلی کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا لڑکے یہ کہتے ہیں تم اس بات کے مدعی ہو کہ حق تعالیٰ کو دیکھتے ہو. یہ سن کر اس نے بڑے زور سے ایک چیخ ماری اور کہا قسم ہے شبلی اس ذات کی جس نے اپنی محبت میں مجھ کو شکستہ کر دیا ہے اور اپنے قرب و بعد کے درمیان مجھے بھٹکا دیا, اگر مجھ سے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی پردہ میں ہو جائے تو میں درد فراق سے پارا پارا ہو جاؤں. پھر مجھ سے منہ موڑ کر یہ کہتا ہوا بھاگا خیال کا فی عینی و ذکر کا فی فمی و مثوا کا فی قلبی فعین تغیبو. یعنی تیرا خیال میری آنکھ میں ہے اور تیرا ذکر میرے منہ میں ہے اور تیرا ٹھکانہ میرے دل میں ہے, پھر تو کہاں غائب ہو سکتا ہے. تو آگے امام یعفی رحمتullah کہتے کہ میں کہتا ہوں بہتر یہ ہے کہ اس بیت کو یعنی شعر کو اس طرح چینج کر دیا جائے, بدل دیا جائے جمال کا فی عینی و ذکر کا فی فمی و حب کا فی قلبی فعین تغیبو. یعنی تیرا جمال میری آنکھ میں اور تیرا ذکر میرے منہ میں اور تیری محبت میرے قلب میں ہے,
پھر تو کہاں غائب ہے. اور وجہ اس ترمیم کی یہ ہے کہ لفظ خیال اور مسواق یعنی ٹھکانہ کو حق تعالیٰ کی طرف مضاف نہیں کر سکتے، وہ اس بات سے پاک اور منزہ ہے. یہ ہم نے آپ کے سامنے روض الریاحین کا جو ترجمہ نزہۃ البساطین اس واقعے کو ہم نے پڑھ کر سنا دیا. آئیے کچھ اور حوالے جات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. دوسرا حوالہ نزہۃ المجالس عبد الرحمن بن عبد السلام صفوری رحمۃ اللہ علیہ، وفات 894 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 55. تیسرا حوالہ زہر العقم فی امثال والحکم نور الدین یوسی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 1102 ہجری، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 103. چوتھا حوالہ بستان الفقراء صالح بن عبداللہ بن حیدر، وفات 991 ہجری، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 404. پانچواں حوالہ زینت النواظر ابن عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ علیہ، وفات 709 ہجری، صفحہ نمبر 34. اور روض الفائق شعیب بن سعد الحریفیش، وفات 810 ہجری، صفحہ نمبر 17. ساتواں حوالہ الکواکب الدریہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 1031 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 626. اسی طرح ملتا جلتا واقعہ اور بھی کتابوں میں موجود ہے، یعنی اسی طرح کا واقعہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے. کتاب کا نام 8واں حوالہ اقلاع المجانین حسن بن محمد بن حبیب نیسا پوری، وفات 406 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 137. اس میں یہ ہے کہ مالک بن دینار ہم تو کہتے ہیں کہ میرا گزر بصرہ کسی گلی سے ہوا تو میں نے دیکھا کچھ بچے ایک آدمی کو پتھر مار رہے ہیں. اب ہر واقعے میں دیکھیں گے کہ کوئی بڑا جو ہے ان کو پتھر نہیں مارتا. جو سمجھدار ہوتے ہیں، جن کا شعور جو ہے مکمل ہوتا ہے، جو عارف یعنی جو ان کی سمجھ بوجھ جو ہے بچوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ نہیں شامل ہوتے، لیکن بچے ضرور شامل ہوتے ہیں جن کا ذہن کچا ہوتا ہے، جو عارفین کی بات کو بھی جو ہے بڑی مشکل سمجھتے ہیں، یعنی وہی پیچھے لگے رہتے ہیں. میں نے دیکھا کہ بچے ایک آدمی کو پتھر مار رہے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ یہ آدمی سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت دیکھتا رہتا ہے. مالک بن دینار ہم تو کہتے ہیں میں بچوں کو ڈانٹا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے جو یہ بچے کہہ رہے ہیں. تو اس نے پوچھا یہ بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے کہا یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم ہر وقت اللہ کو دیکھنے کے دعوے دار ہو. تو وہ شخص رونے لگا اور کہا میں نے جب سے اللہ کی اطاعت کی ہے تب سے کبھی اس کو کھویا نہیں ہے. پھر کچھ اشعار کا جن کا ترجمہ یہ ہے وہ شخص تم سے دوری برداشت نہیں کر سکتا جس کو تیرے قرب کی عادت ہو چکی ہو، اور جو شخص محبت میں دیوانہ ہو چکا ہو وہ تیرے فراق کی طاقت نہیں رکھتا. اگر تجھے آنکھوں نے نہیں دیکھا تو دل نے تو دیکھا ہے. اسی طرح کا واقعہ نواں حوالہ سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے. اقلاع المجانین حسن بن محمد بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ، وفات 406 ہجری، صفحہ نمبر 128 پر سند کے ساتھ نقل کیا ہے. عیسیٰ بن علی کہتے ہیں میں نے سعد رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دن دیکھا بچے ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو میں نے ان بچوں کو منع کیا تو بچے کہنے لگے کہ یہ شخص دعویٰ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے. پس میں نے سعد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ تم نے بچوں کی باتیں سنی؟ تو اس نے پوچھا کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں تم خدا کے دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہو. تو اس نے کہا اے میرے بھائی، جب سے میں نے اللہ کی معرفت حاصل کی تب سے میں نے اللہ کو نہیں کھویا. اسی طرح 10واں حوالہ غرر الخصائق الواضحہ محمد بن ابراہیم البطوات، وفات 718 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 295 پر سعد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نقل کیا. اب جو لوگ فتویٰ بازی کرتے ہیں اس واقعے پر، ان کو چاہیے کہ بھئی ان علماء یا ان اسلاف کے جو اہل علم حضرات ہیں ان پہ بھی ذرا کچھ فتوے لگا دیں، لیکن یہ لوگ جرأت نہیں کریں گے. آئیے ہم ان کے سامنے بہت دھماکے دار حوالہ پیش کرتے ہیں، ذرا آگے بڑھیں، جن کو یہ لوگ اپنا شیخ الاسلام مانتے ہیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. اچھا، یہ جو واقعہ ہے شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مولانا زکریا رحمۃ اللہ نقل کیا ہے، اس میں کہیں صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے کہ اس نے یہ کہا ہو کہ بھئی ہاں میں خدا کو دیکھتا ہوں دنیا میں. اس طرح کوئی بات موجود نہیں ہے. لیکن پھر بھی جو ہے بچوں نے جو ہے تہمت لگائی اور پتھر مارے، اور پھر میراج ربانی صاحب بڑے خوش ہو گئے کہ بچے جو ہے وہابی رہے ہوں گے. میراج ربانی صاحب بچے وہابی تو نہیں رہے ہوں گے، اور بہت سی جگہوں پر بچے بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں اور پاگلوں کو پریشان کرتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں. میراج ربانی صاحب سوال یہ ہے کہ کوئی بڑا جو عارف ہوتا ہے، جو سمجھدار ہوتا ہے، وہ کیوں نہیں لگے پیچھے ان کے پیچھے بڑوں کو لگنا چاہیے نا؟ کیا ان کے اندر ایمان اور دینی شعور بیدار نہیں ہوتا؟ آئیے ذرا
जिनको शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, इनको इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह को शेखुल इस्लाम मानते हैं, उनका हवाला हम पेश करते हैं। ज़रा जुरत करें इन पर फतवा लगाते हैं। इसमें साफ तौर पर मौजूद है कि खुदा को देखने का मसला, यानी खुदा को देखा जा रहा है, दुनिया में मौजूद है। यानी वाक़ई ये है कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो है बेटी के रिश्ते के लिए जो है यानी पैगाम भेजा, तो इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तवाफ़ कर रहे थे, तो उस पर जो है पूरा ये वाक़या मौजूद है। इब्न तैमिया हमसे नकल करते हैं कि हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया, जब उन्होंने उनसे बेटी के रिश्ते के बारे में बात की और वो तवाफ़ में थे, तो इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, क्या आप मुझसे औरतों के बारे में बातें कर रहे हैं जबकि हम अपने तवाफ़ में अल्लाह ताला को देखते हैं, जबकि हम अपने तवाफ़ में अल्लाह ताला को देखते हैं, जबकि हम अपने तवाफ़ में अल्लाह ताला को देखते हैं। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह नकल कर रहे हैं, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 251। ज़रा आगे बढ़ें, फतवाबाजी कर दें, फतवा लगाएं ज़रा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह पर, जिनका दिन रात आप लोग दिफा करते रहते हैं, ज़रा फतवाबाजी करें उनके ऊपर। और ये वाक़या जो तवाफ़ में अल्लाह को देखने का है, ये तबक़ातुल कुबरा इब्न साद रहमतुल्लाह जिनकी वफ़ात 230 हिजरी में जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 126 पर यह वाक़या मौजूद है। और ये वाक़या सनद हसन के साथ, हम इंशाल्लाह आगे कुछ और वाक़यात जब वहाँ पर जवाब देंगे तो इंशाल्लाह इस वाक़े की जो है इसनादी हैसियत पर भी बहस कर लेंगे, लेकिन वाक़या सनद हसन के साथ मौजूद है। हमने इल्ज़ामन जो है इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का हवाला इसी वजह से पेश किया है, ज़रा इन पर भी फतवा लगाएं कि इन्होंने ये बात नकल की है। अच्छा, मेराज अब्बानी साहब ने कुछ ऐसे शोशे छोड़े हैं जो जहालत से भरा हुआ है, और हम इंशाल्लाह उसका जवाब इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह से ही देंगे। मेराज अब्बानी साहब का एतराज़ क्या है? मेराज अब्बानी साहब कहते हैं कि अल्लाह इस पागल के दिल में ठिकाना बनाए हुए है, यानी अल्लाह, यानी यहाँ पे कह रहे अल्लाह जो है इस पागल के दिल में ठिकाना बनाए हुए, और ये भी फरमाते हैं मौलाना ज़करिया हम तो देखो दावत दे रहे हैं कि अल्लाह अल्लाह हु करते रहो जो है, और अल्लाह ताला जो है पागलों के दिल में जो है रहेगा और ठिकाना बनाएगा। और फिर ये भी फरमाते हैं कि अल्लाह अर्श पर बैठा है, और ये कह रहे हैं कि अल्लाह उनके दिल में बैठा है, इनका पखाना पेशाब के पोतड़े में नौज़ुबिल्लाह अल्लाह घुसा हुआ। ये मेराज अब्बानी साहब का एतराज़। अच्छा, अल्लाह के अर्श पर बैठने की जो बात इन्होंने पेश की है, ये खुद जो आगे इंशाल्लाह बयान करेंगे, आगे खुद जो है दूसरी जहाँ पर ये रद्द कर रहे हैं, हम वो वीडियो भी लगा देंगे इंशाल्लाह। लेकिन न ये अर्श पर बैठने की कोई दलील इनके पास है, लेकिन जो है इन्होंने एतराज़ किया है कि अल्लाह इस पागल के दिल में ठिकाना बना हुआ है। हम इसका जवाब देते हैं इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह किताब अल जवाब सही लिमन बदल दीन अल मसीह, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह वफ़ात 728 हिजरी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 336 पर इब्न तैमिया रहमतुल्लाह लिखते हैं, और अल्लाह ताला के ये फरमान कि पस अल्लाह उसके दिल में होता है, पस अल्लाह ताला के फरमान के पस अल्लाह ताला उसके दिल में होता है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के मार्फत, उसकी मोहब्बत और उसकी हिदायत, उसकी दोस्ती उसके दिल में होती है। यानी क्या होती है, इसका मतलब बयान कर रहे हैं इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, इसका मतलब अल्लाह की मार्फत, उसकी मोहब्बत, उसकी हिदायत, उसकी दोस्ती उसके दिल में होती है, और वो उसका इल्मी शबीह और मिसाल होता है, और वो उसका इल्मी शबीह और मिसाल होता है। इल्मी शबीह और मिसाल को अगर हम बता दें कि क्या होता है, इल्मी शबीह और मिसाल का मतलब ये होता है कि जब किसी का तस्वुर जहन में बैठा दिया जाए और उसके बारे में सोच विचार रखा जाए, तो गोया वो आपके जहन में बैठा होता है, अगरचे हकीकी तौर पर वो आपके जहन में नहीं होता, लेकिन इल्मी तौर पर वो आपके दिमाग में होता है। यानी ये इल्मी जो है शबीह और मिसाल का मतलब होता है। बस इसके इब्न तैमिया हम तो आगे लिखते हैं, बस इसके दिल में जो बस जाता है उससे वो सुनता है, देखता है, और उसी के सहारे देखता और चलता है। आगे इब्न तैमिया हम तो लिखते हैं, एक मखलूक भी जब दूसरी मखलूक से मोहब्बत करती है या उसकी ताज़ीम करती है तो उसकी ताबीर इस तरह की जाती है जैसे कहा जाता है, तुम मेरे दिलो दिमाग में हो, तुम हमेशा मेरी आँखों में हो। और उसी को एक शख्स ने कहा। अब देखिए इब्न तैमिया हम तो मिसाल समझा रहे हैं, जब किसी मखलूक से मोहब्बत होती है, ताज़ीम होती है, इस तरह की ताबीर लोग करते हैं जैसे कहा जाता है तुम मेरे दिलो दिमाग में हो, जबकि दिलो दिमाग में हकीकत में जिस्मानी तौर पर नहीं होता। और या तुम हमेशा मेरी आंखों में हो, जबकि आंखों में नहीं होता।
اسی کو پھر آگے کہیں اسی کو ایک شخص نے جو ہے کہا، یعنی اشعار میں مثال کفی عینی و ذکر کفی فمی و مسوا کفی قلبی فعین تغیب، یعنی ترجمہ، یعنی تیری صورت میری آنکھوں میں ہوتی ہے اور تیرا ذکر میری زبان پر ہوتا ہے اور تیرا ٹھکانہ میرے دل میں ہے، تو تم میری نظر میں کس طرح چھپ سکتے ہو۔ آئیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا بہت اہم حوالہ، جس کو سننے کے بعد انشاءاللہ سارا اشکال ہی رفع ہو جائے گا۔ مجموع الفتاوی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، وفات 728 ہجری، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 386۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزہد میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے اللہ میں آپ کو کہاں ڈھونڈ کر پا سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے ان لوگوں کے پاس ڈھونڈو جن کے دل میرے لیے عاجزی و انکساری کرتے ہیں، میں ہر روز ایک بالش ان کے نزدیک ہوتا رہتا ہوں، اگر ایسا نہ ہو تو ان کے دل جل جائیں۔ ان کے یہی بات وہاں پہ بھی موجود ہے، قرب و بعد میں بٹکا رکھا ہے، تو جو مولانا زکریا نے نقل کیا یہاں پہ، مجھے تم ان لوگوں کے پاس ڈھونڈو جن کے دل میرے لیے عاجزی و انکساری کرتے ہیں، میں ہر روز ایک بالش ان کے نزدیک ہوتا رہتا ہوں، اگر ایسا نہ ہو تو ان کے دل جل جائیں۔ ابھی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں، اور کبھی کبھار اس مفہوم کی ادائیگی میں عبارت کی وسعت کر کے اس طرح کہا جاتا ہے، ما فی قلبی الا اللہ، یعنی میرے دل میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور ما عندی الا اللہ، یعنی میرے پاس اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کی بات نقل فرمائی ہے، کیا تجھے پتہ نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہو گیا، یعنی حدیث قدسی میں میرا فلاں بندہ بیمار ہو گیا تھا، اگر تم اس کی عیادت کرتے تو مجھے وہاں پر پاتے، اگر تم اس کی عیادت کرتے تو مجھے وہاں پر پاتے۔ اور یہ شعر بھی کہا جاتا ہے کہ ساکن فی القلب یعمرہ لست انساہ فاذکرہ، یعنی وہ میرے دل میں رہتا ہے اور میرے دل کو آباد کرتا ہے، میں اسے کبھی بھولتا نہیں، تو یاد کرنے کی کیا ضرورت۔ تیسرا حوالہ الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، وفات 728 ہجری، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 368 پر۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، پس مومن لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں، اور کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ان کے دلوں اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ہوتا ہے، اس سے مراد اب دیکھیں یہاں بیان کر رہے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ہوتا ہے، اس سے مراد اس کی معرفت، محبت، عبادت ہوتی ہے، اور یہ اس کی مثال علمی ہے، اس کی ذات مراد نہیں ہوتی۔ جیسا کہ کوئی انسان دوسرے سے کہتا ہے تم میرے دل میں ہو، اور ہمیشہ سے میرے دل میں ہو، میرے آنکھوں کے سامنے ہو۔ یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے معراج ربانی صاحب کو جو شگوفہ ہے اس کا تفصیلاً رد کیا ہے۔ اب ذرا آئیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر فتویٰ لگائیں، ہمت کریں۔ چوتھا حوالہ بیان المعانی عبد القادر بن ملا الخویش، وفات 1398 ہجری، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 229 پر معراج ربانی صاحب کے اشکال کا بہت شاندار طریقے سے رفع کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی صحیح مسلم کی حدیث میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، احسان یہ ہے تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اس کو نہیں دیکھتے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ رویت، اب آگے لکھتے ہیں کہ یہ رویت آنکھوں کی رویت نہیں بلکہ اس سے مراد وہ حالت ہے جو ما سوی اللہ ہر چیز سے کامل اعراض کرنے میں رسوخ اور پختگی اور اللہ کی طرف ایسی کامل توجہ کرنے کو حاصل ہوتی ہے، اس کی زبان، دل اور ہمت صرف اللہ کی طرف ہو، اور اس حالت کو حالت مشاہدہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں بصیرت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ بعض عارفین نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے، خیالک فی عینی و ذکرک فی فمی و حبک فی قلبی فأین تغیب، یعنی تیرا خیال میری آنکھوں میں اور تیرا ذکر میری زبان پر ہے اور تیری محبت میرے دل میں ہے، تو تم کیسے غائب ہو سکتے ہو۔ اب دیکھیے معراج ربانی صاحب نے جو شوشے چھوڑے ہیں، الحمدللہ اس کا اہل علم حضرات نے بڑے شاندار طریقے سے جواب دیا۔ خود ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا شاندار جواب دیا ہے، دوسروں کا جواب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن معراج ربانی صاحب نے کیونکہ جہالت کا ارتکاب کیا تھا تو ہم نے سوچا کہ جن کو شیخ الاسلام مانتے ہیں ذرا ان کے حوالہ ہم پیش کرتے ہیں۔ اچھا، معراج ربانی صاحب نے جو کہا کہ بچے وہاں بھی رہے ہوں گے،
میرا جبانی صاحب سے سوال یہی تھا کہ میرا جبانی صاحب یہ تو ذرا بتا دیتے کہ بچے وہابی تھے، کیا وہاں کوئی بڑا وہابی موجود نہیں تھا؟ کوئی بڑا ہو، عقل مند ہو، جو ان کو پتھر مارتا؟ کیا ان کے اندر دینی بیداری اور دینی شعور نہیں تھا کہ بھئی ایسی کوئی بات کا دعویٰ کرے اور اس کو کچھ نہ کریں؟ اصل میں ذرا میں اس بات کی وضاحت کرتا ہوں، ہوتا ہے کہ بہت مرتبہ عبارتیں یعنی کچھ ایسی بات ہوتی ہے، سامنے والا کچھ اس کو غلط مفہوم لے لیتا ہے اور بچے اس کو غلط سمجھ لیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ اور عارفین کبھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر جو ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے یعنی قدرت کو دیکھ کر جو ہے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ تعالیٰ جو ہے نظر آیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا، اللہ کی قدرت کو۔ جیسے ایک بدو کے بارے میں ہے کہ صحرا میں جو ہے ایک اونٹ گیا اور اس کی مینگنی سے اور اس کے جو ہے اس نے کہا کہ بھئی جیسے یہ جو ہے مینگنی اور یہ اونٹ کے قدموں کے نشان بتا رہے ہیں کہ بھئی اونٹ یہاں سے گیا ہے، اسی طرح سے کائنات کی جتنی چیزیں ہیں اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ بھئی اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ یعنی یہ جو کائنات جتنے بھی پیڑ پودے زمین آسمان کی جتنی چیزیں وہ بیان کرتے ہیں کہ بھئی اس کا بنانے والا اس کا خالق ہے، جس سے اللہ کو پہچانتے ہیں، اور اس کی تعبیر لوگ غلط طریقے سے لے لیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر مناقب الابرار کتاب ہے حسین بن نصر بن خمیس رحمۃ اللہ علیہ کی، وفات 552 ہجری، صفحہ نمبر 857 پر عامر بن عبد القیس رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ عامر بن عبد القیس رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں نے جس چیز کی طرف بھی نظر کی اس میں مجھے اللہ تعالیٰ نظر آیا۔ یعنی میں نے جس چیز کی طرف بھی نظر کی، جس چیز کی طرف، اس میں مجھے اللہ تعالیٰ نظر آیا، یعنی اللہ کی معرفت ان کو حاصل ہوئی۔ تو لوگ اس طرح کی تعبیرات کر دیتے ہیں، ورنہ شبلی رحمۃ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی بچے آپ پر تہمت باندھ رہے ہیں، لیکن میرا جبانی صاحب نے اس پر جو ہے کیا کیا شگوفے چھوڑے ہیں آپ نے سنا۔ اچھا، میرا جبانی صاحب کہتے ہیں کہ بھئی اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے۔ میرا جبانی صاحب ایک ویڈیو میں کہتے ہیں خود، اور اللہ عرش پہ اللہ اگر بیٹھا ہوا ہے مان رہے تو اللہ دور ہوا نا، تو میرا جبانی صاحب انشاءاللہ وہ ویڈیو لگا دیں گے۔ یہ نالائق یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے دور بیٹھا ہوا ہے، یعنی میرا جبانی صاحب کہہ رہے ہیں یہ نالائق یہ سمجھتے ہیں، خود یہ کہہ رہے ہیں اس ویڈیو میں کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، دوسری خود یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے قریب ہے، یہ نالائق ہم سے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے دور بیٹھا ہوا ہے۔ میرا جبانی صاحب آپ نالائق خود اپنے فتوے سے ہو رہے ہیں، نالائق آپ ہیں کیوں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، اور دوسری بات جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ نالائق خود کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے دور بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ اپنے فتوے سے خود جو ہے آپ کا فتویٰ آپ پر پڑ رہا ہے۔ باقی جو انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں، کوئی انہوں نے جو ہے استوا علی العرش کے جو استوا کے 15 معنی کون سا معنی متعین کر کے جو ہے یہ مطلب اللہ کو عرش پہ بیٹھا ہوا مان رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ کبھی جو ہے اس پر جو کہ استوا علی العرش متشابہات میں سے ہم انشاءاللہ کبھی تفصیلاً جو ہے اس کی وضاحت کریں گے، لیکن جو ہے انہوں نے جو معنی بیان کیا استوا کا جو ہے جلوس کا مطلب اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ خود ان کے علماء نے جو ہے کچھ اہل علم حضرات نے رد کیا ہے، سلف کے اسکالر نے۔ ہم انشاءاللہ کبھی جو ہے اس پر تفصیلاً جواب دیں گے، لیکن ہم نے کیونکہ ضروری نہیں سمجھا اس کا جواب دینا، کیونکہ میرا جبانی صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ نالائق سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے دور بیٹھا ہوا ہے، تو یہ جو ہے کہہ رہے ہیں اللہ تو قریب ہے، تو نالائق تو میرا جبانی صاحب خود اپنے فتوے سے ہو گئے، اسی وجہ سے ہم اس کی وضاحت جو ہے ضروری نہیں سمجھتے۔ ہم آپ کے سامنے میرا جبانی صاحب کی ویڈیو لگاتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ اس فتوے کی زد میں کون آ رہا ہے۔ کیے جا رہے ہیں، جبکہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے میرے حبیب، میرے بارے میں میرے بندے جب تم سے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو ان سے کہو انی قریب، میں نہایت ہی قریب ہوں، میں ان سے قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک تو یہ فرما رہا ہے، اور یہ نادان یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ان سے بہت دور بیٹھا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ عقیدے تو غلط، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی عقیدہ، یہی ذہنیت۔ اب آئیے جو میرا جبانی صاحب نے حضوری حاصل نہ رہے جملے پر کہتے ہیں مولانا زکریا حمدانی نے پنچ مارا ہے، آئیے ذرا حاضر ناظر کا عقیدہ ہم انشاءاللہ آپ کے اکابر سے پیش کریں گے، جو آپ کے اکابرین ہیں بڑے بڑے، ان کے حوالے سے پیش کریں گے، ان کا عقیدہ خود جو حاضر ناظر کا ہے۔ تو میرا جبانی صاحب ذرا ان پہ بھی فتویٰ بازی کریں۔
سب سے پہلا حوالہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں مولانا محمد صاحب جوناگڑھی، جو ان کے بہت مشہور عالم ہیں اور انہوں نے دن رات جو ہے فقہ حنفی احناف کے مخالفت میں زندگی گزار دی. ان کے یہاں بہت زیادہ مشہور اور بہت زیادہ جو ہے ان کا یعنی اہمیت کے حامل ہیں غیر مقلدین کے ہاں. ان کی کتاب محمدیات صفحہ نمبر 98 وہاں لکھتے ہیں یعنی جوناگڑھی صاحب، سوائے خدا تعالیٰ کے نہ تو کوئی ہر جگہ حاضر ناظر ہے، نہ ہر دور نزدیک کی آواز کو سن سکتا ہے. یعنی جوناگڑھی صاحب بھی مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے. دوسرا حوالہ ان کے بہت بڑے مناظر کہلاتے ہیں رئیس ندوی صاحب، ان کی کتاب تصحیح العقائد صفحہ نمبر 33 پر لکھتے ہیں رئیس ندوی صاحب، صرف اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب اور حاضر و ناظر ہے. یعنی حاضر و ناظر یہ بھی مان رہے ہیں. تیسرا حوالہ اور وہ ان کے بہت زیادہ مشہور اور کہتے ہیں کہ بھائی ہماری حدیث کی سند انہی سے ملتی ہے، اور وہ ہے شیخ الکل کہلاتے ہیں. شیخ الکل نذیر حسین دہلوی صاحب فتح نظیریہ صفحہ نمبر 215 پر لکھتے ہیں کہ صفت حاضر ناظر ہونے کی ہر جگہ میں سوائے اللہ تعالی اور کسی میں پائی نہیں جاتی. اب دیکھیے ان کے شیخ الکل نذیر حسین دہلوی صاحب بھی لکھ رہے ہیں. اور چوتھا حوالہ ثناء اللہ امرتسری صاحب، جو ان کے شیر پنجاب کہلاتے ہیں اور ان کے یہاں بہت بڑے مناظر سمجھاتے تھے، تفسیر ثنائی صفحہ نمبر 347 پر لکھتے ہیں اللہ بذات خود اور بعلم خود ہر چیز اور ہر کام پر حاضر ہے، کیا تم لوگ نہیں جانتے. یہ ہم نے کچھ آپ کے سامنے حوالے جات پیش کیے جن کا یہ آپ کے اکابر ہیں، ان کا بھی عقیدہ حاضر ناظر کا ہے. تو ذرا ان پہ بھی آگے بڑھ کر کچھ فتوے بازی کریں. باقی یہ کہ ہم نے آپ کے سامنے جو ہے یہ بیان کر دیا کہ مولانا زکریا احمد نے واقعہ ایک تو اپنی طرف سے نہیں لکھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی اشکالات میرا ربانی صاحب نے پیش کیے الحمدللہ ہم نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے حوالے سے تفصیل جواب دے دیا. جو انہوں نے اعتراض کیا سارا اشکال جو ہے دھڑام سے گر جائے گا. اور اس کے علاوہ جو حاضر ناظر کے عقیدے پر انہوں نے اعتراض کیا ہے ہم نے الحمدللہ پیش کر دیا کہ بھائی ان کے خود بڑے بڑے اکابرین جو ہے اس بات کے قائل تھے، ذرا ان پہ بھی فتویٰ لگائیں. باقی میرا ربانی صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے کوئی. بھائی استویٰ علی العرش جو ہے وہ تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن جو انہوں نے کہا اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا اس کی کوئی دلیل نہیں. اچھا اپنی دلیل کا خود رد کیا کہ یہ نالائق یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے اللہ جو ہے ہم سے دور عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، تو نالائق خود ہے، اپنے فتوے سے ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان کے فتنوں اور شرور اور تعصب سے بچائے، اور آمین ثم آمین.